ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ اب حالت نماز کی یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہے ہیں اور پیچھے سارے نمازی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا کرنے، یہ شان تھی۔ ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، کچھ باتیں تھیں، کچھ گفتگو کر رہی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر کسی وقت آنا، بعد میں کسی وقت آنا۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بعد میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، آپ نہ ہوں، تو میں کس سے بات کروں، کس سے ملوں؟ تو فرمایا کہ اگر مجھے نہ پائے تو پھر ابو بکر کو مل لینا۔ ہاں جی، یہ ہیں خلیفہ بلا فصل، اپنی زندگی میں امام بنایا اور اپنی زندگی میں ہی فرمایا کہ اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر سے آ کر مسئلہ پوچھ لینا، یہ شان تھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا، فجر کی نماز پڑھا کر نمازیوں کی طرف رخ کر کے تشریف فرما ہوئے، پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ سب میں زیادہ بہادر کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ آپ ہی ہیں، آپ شیر خدا ہیں۔ فرمایا نہیں، ہم میں سب سے زیادہ بہادر وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر انہوں نے دلیل دی، فرمایا کہ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام کے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا تھا، سب خوف سے اپنے اپنے، سردی کا بھی موسم ہو گیا اور خوف بھی طاری ہو گیا۔ تو فرمایا کہ ہم دیکھتے تھے کہ ایک اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا پہرا دے رہے تھے۔ اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم میں سب سے زیادہ دلیر وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ غزوہ احد میں جب وہ دشمن کی طرف سے جب للکار ہوتی تھی نا، کسی کو بھیجو، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے تھے کہ میں جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیتے تھے، نہیں ابو بکر ہمیں تیری ضرورت ہے، تو نہ جا۔ پھر للکار ہوئی تو حضرت ابو بکر پھر اٹھے، مجھے جانے دیں۔ آپ نے پھر پکڑ لیا، نہیں ابو بکر ہمیں تیری ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار مکہ کی طرف سے ایک وفد آیا اور وہ گفتگو کر رہے تھے، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی طرف سے آئے تھے، تو وہ بات کرتے کرتے اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف لے جاتے تھے بات کرتے کرتے، کہ کبھی خوش آمد کے موقع پہ ایسے کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہوئے تھے، خود پہنے ہوئے، زرہ پہنے ہوئے، اپنے جب دیکھا نا کہ یہ ہاتھ بڑھا رہا ہے تو تلوار کا دستہ ان کے ہاتھ پہ مارا، پرے کرو اپنا ہاتھ۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ لوگ جو ہیں یہ گرے پڑے لوگ ہیں، جب ضرورت پڑے گی آپ کے اوپر دشمن آئے گا تو یہ سب آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے یہ کہا کفار نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہوئے تھے تو فرمایا کہ تو اپنے لات اور عزا کی شرمگاہ کو چاٹ، کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ بڑے غصے سے بھر گئے۔ اس نے کہا کہ تمہارا اگر قدیم احسان نہ ہوتا نا تو میں تمہیں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ ابو بکر صدیق ہیں۔ کہ اچھا یہ ابو بکر صدیق ہیں، تمہارا اگر فلاں احسان نہ ہوتا نا تو میں تمہیں گالی کا بدلہ دیتا۔ اس نے یہ بکواس کی۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اللہ اکبر کبیرہ، پوری زندگی سب سے زیادہ صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائی ہے۔ اور اتنی مناسبت تھی ہجرت کی، تو ہجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور 2 اونٹنیاں پہلے ہی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، اور جب پہاڑ پہ چڑھنا ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ جو وہاں گئے ہو نا، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، تو اندازہ ہوتا ہے کتنی وہ مشکل چڑھائی ہے۔
اور مدینہ منورہ پہنچے تو لوگ پہچانتے نہیں تھے نا، مدینہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ جو حضرت ابو بکر ساتھ ہیں نا، یہ ہیں اللہ کے رسول، انہوں نے ان سے مصافحہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی اس خیال سے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجمع کر کے جو مصافحہ کریں گے نا تکلیف ہوگی، تو مصافحہ ہی کرتے رہے اور چلتے رہے۔ اور پھر کچھ وقت جب بہت سے لوگوں نے مصافحہ کر لیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر آپ کے سر پر تان لی تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول کون ہے۔ اتنی حکمت تھی اور اتنی محبت تھی۔ اور وہ غار کا وہ قصہ تو مشہور ہے کہ گود میں سر رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں اور آپ نے اپنی امامے کی پھاڑ کر سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ خالی رہ گیا اور وہاں اپنی پاؤں کی ایڑی رکھ دی اور پہلے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ٹھہر جائیے، میں اس غار کی صفائی کر لوں۔ اندر جا کر صفائی کی اور پھر اس انداز سے بیٹھ گئے کہ اپنے پاؤں کی ایڑی اس سوراخ میں رکھ دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک گود میں رکھا اور آپ آرام فرما رہے ہیں تو ایک سانپ نے کاٹا اور اس کی تکلیف سے آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور وہ آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گر گئے اور غیر اختیاری تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کاٹا ہے پاؤں کی ایڑی پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لگایا تو اسی وقت آرام آ گیا۔ ایسے ہی نہیں فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ہر ایک کے احسانات کا بدلہ اس دنیا میں چکا ہوں، دے چکا ہوں، ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت کے دن ہی دے گا۔ اور وہ کیسے دے گا؟ اللہ اکبر! قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ شانہ جلوہ افروز فرمائیں گے، عرش اترے گا اور اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اے اللہ حساب شروع کیجئے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا لاؤ اپنا کوئی امتی میں اس کا حساب لوں، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہیں گے اللہ اس کا حساب لے لے۔ اللہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ شانوں کا جلال جمال میں بدل جائے گا کہ میں اس بندے کا کیا حساب لے لوں۔ یہ خاندان اس دنیا میں بھی اس امت کا محسن ہے، ان کے پورا خاندان ایمان لایا، آپ کے والد بھی ایمان لائے، آپ کی بیوی بھی مسلمان ہوئی، آپ کی بیٹیاں بھی مسلمان ہوئیں، آپ کے بیٹے بھی مسلمان ہوئے، پورے خاندان کا امت کے اوپر احسان ہے۔ اور یہ جو تیمم کرتے ہیں نا ہم تیمم، یہ مسئلہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بتایا گیا۔ اس وقت صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے ابو بکر آپ کی کیا شان ہے، آپ کی وجہ سے امت کو اتنے فائدے ہوئے۔ وقت پورا ہو گیا، ان کی شان ہم کہاں بیان کر سکتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ شان ہو، ان کے فیوزات اور برکات میں سے ایک قطرہ اگر ہمارے حلق میں اتار دے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ ہمیں ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔